فلم کے آغاز میں تقریباً 10 سال کی ایک خوبصورت لڑکی دکھائی جاتی ہے۔ اس کا نام صوفی ہے اور وہ ایک یتیم خانے میں رہتی تھی کیونکہ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ صوفی نیند کی بیماری میں مبتلا تھی اور اکثر رات کو جاگ جاتی تھی۔ اس وجہ سے وہ رات کے وقت یتیم خانے میں گھومتی رہتی تھی کیونکہ اسے پوری رات نیند کی بیماری تھی۔ اسے بھی دوسرے بچوں کی طرح ایک خوف تھا۔ ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے جو اندھیرے میں آتا ہے اور بچوں کو اغوا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان بچوں کو مار کر کھا جاتا ہے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو وہ بلی کے رونے کی آواز سنتی ہے۔ نیند کی بیماری کی وجہ سے وہ باہر جا کر دیکھتے جاتی ہے۔ جب وہ بالکونی میں ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کہیں بلی نے کچرے کے ڈبے تو نہیں گرا ہے۔ اچانک وہ دیکھتی ہے کہ ایک دیو کا ہاتھ عمارت کے پیچھے سے آ کر کچرے کے ڈبے کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا دیو عمارت کے پیچھے سے ظاہر ہوتا ہے۔ صوفی نے اس دیو کو دیکھ لیا تھا اور اس دیو نے بھی اسے دیکھ لیا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ وہ فوراً اپنے بستر کی طرف بھاگتی ہے لیکن وہ دیو کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر صوفی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیو خود کو انسانوں سے چھپا کر رکھتا تھا۔ اگر کوئی انسان اس کے سامنے آ جاتا تو وہ خود کو کسی نہ کسی طرح چھپا لیتا تھا اور وہاں سے چپکے سے نکل جاتا تھا۔ پھر وہ صوفی کو لے کر ایک اور دنیا میں داخل ہوتا ہے اور وہ دیو کی دنیا تھی، یعنی وہاں صرف دیو رہتے تھے۔ صوفی دیکھتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا گھر تھا اور اس گھر کی ہر چیز دیو کے سائز کی تھی۔ صوفی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ دیو اسے کہتا ہے یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ شور سن کر وہ ڈر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ ایک بوڑھا دیو ہے۔ وہ صوفی کو فرائنگ پین پر رکھتے ہوئے کہتا ہے مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے ایسی بھوک لگ رہی ہے جو مجھ سے قابو نہیں ہو رہی۔ صوفی سوچتی ہے کہ یہ دیو مجھے شکار بنانے والا ہے۔ وہ دوسرے دیو کی ہنسی کی آوازیں بھی سنتی ہے تو وہ بوڑھے دیو سے پوچھتی ہے کیا یہاں اور بھی دیو ہے؟ بوڑھا دیو کہتا ہے ہاں یہاں اور بھی دیو ہے اور وہ سب آدم خور ہے کیونکہ وہ انسانوں کا کچا گوشت کھاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی انسان پر رحم نہیں کرتے اور جسے وہ پکڑتے ہیں اسے نگل لیتے ہیں۔ یہ جان کر صوفی اور زیادہ ڈر جاتی ہے۔ وہ بوڑھے دیو سے پوچھتی ہے کہ آپ بھی مجھے کھا جائیں گے؟ بوڑھا دیو کہتا ہے نہیں، میں انسانوں کو نہیں کھاتا کیونکہ میں سبزی خور ہوں، آدم خور نہیں۔ اور یہ دیو صرف سبزیاں کھاتا ہے جن کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ انسانوں کو نہیں کھاتا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک ہمدرد اور بچوں جیسا دل رکھنے والا دیو ہے۔ وہ صوفی سے پوچھتا ہے اگر میں انسانوں کو نہیں کھاتا تو تمہیں یہاں کیوں لایا؟ بوڑھا دیو کہتا ہے تم نے مجھے دیکھ لیا تھا، تم وہاں جا کر کسی کو میرے بارے میں بتا سکتی تھی اور اس طرح میری جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اگر انسانوں کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ یہاں آ کر دوسرے دیو کو بھی مار دیں گے، اسی وجہ سے مجھے تمہیں یہاں لانا پڑا۔ اب تم اپنی پوری زندگی میرے ساتھ یہاں گزارو گی۔ صوفی کہتی ہے نہیں، میں بھاگ جاؤں گی۔ بوڑھا دیو کہتا ہے نہیں، بھاگنے کی کوشش مت کرنا ورنہ باہر موجود دیو تم پر رحم نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ صوفی کو ایک تخت پر لٹا دیتا ہے اور کہتا ہے تھوڑی دیر آرام کرو، لیکن صوفی نیند کی بیماری میں مبتلا تھی۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ دیو اپنے تھیلے سے بڑی بڑی بوتلیں نکال رہا ہے۔ ان بوتلوں میں چمکدار چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ دیو سے پوچھتی ہے ان بوتلوں میں کیا ہے؟ دیو کہتا ہے ان میں خواب ہے۔ وہ کہتی ہے یہ میرے خواب کے نہیں کیونکہ میں خواب نہیں دیکھتی کیونکہ مجھے نیند کی بیماری ہے۔ پھر وہ دیو صوفی کی کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اس کتاب میں کئی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں۔ بوڑھا دیو وہ کہانیاں پڑھتا ہے جس سے صوفی سو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک بوتل لیتا ہے اور اس میں سے خواب نکالتا ہے۔ اسی دوران صوفی جاگ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ دیو ابھی سو رہا ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایک بہت بڑا دیو اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ دیو بوڑھے دیو سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ صوفی اس سے التجا کرتی ہے کہ مجھے جانے دو لیکن وہ دیو اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اسے نگل لیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد صوفی جاگ جاتی ہے، یعنی یہ سب ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ وہ دیو سے کہتی ہے کہ یہ خواب آپ نے دکھایا تھا نا، میں اب خواب نہیں دیکھ سکتی، لیکن آپ نے جو خواب دکھایا وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ دیو کہتا ہے مجھے ایسا کرنا پڑا، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ باہر جانا کتنا خطرناک ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہی رہو۔ بوڑھا دیو صوفی کو سمجھاتا ہے کہ یہاں موجود دیو مجھ سے بھی زیادہ بڑے ہیں اور میں ان کے سامنے بہت چھوٹا ہوں کیونکہ میں ایک چھوٹا اور بوڑھا دیو ہوں۔ اسی دوران ایک بہت بڑا دیو اندر آ جاتا ہے۔ جب وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ واقعی بوڑھے دیو سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ آتے ہی بوڑھے دیو سے پوچھتا ہے پگمی تم کس سے بات کر رہے تھے؟ یہاں تمام دیو بوڑھے دیو کو پگمی کہتے تھے کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا۔
बूढ़ा देव जवाब देता है, नहीं मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी दौरान सूफी कहीं छुप जाती है। इस बड़े देव के हाथ में जख्म होता है, इसलिए वो पट्टी करवाने आया होता है। वो आदमखोर होने की वजह से वो इस घर में इंसान की बू महसूस कर लेता है। वो घर में रखी हुई चीज़ों को चेक करने लगता है, मगर सूफी इस सब्जी के अंदर छुप जाती है जो बूढ़ा देव खाता था। इस सब्जी को सूंघकर बड़े देव को इंसान की बू महसूस होती है। इस देव ने कभी ये सब्जी नहीं खाई थी, लेकिन आज इसे सब्जी में इंसान की खुशबू महसूस होती है, क्योंकि सूफी इसके अंदर छुपी हुई थी। तो वो देव इस सब्जी को खाने लगता है। ये देखकर बूढ़ा देव चीख पड़ता है, रुको, तुम इसे नहीं खा सकते क्या? तुम भूल गए हो कि तुम सब्जियां नहीं खाते? वो देव कहता है, वाह, मैं कैसे भूल गया कि मैं सब्जियां नहीं खाता। फिर वो सब्जी फेंक देता है और इस तरह सूफी बच जाती है। इसके बाद वो देव वहाँ से चला जाता है। फिर बूढ़े देव को कहीं जाना पड़ता है। सूफी इससे पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? बूढ़ा देव कहता है, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। वो पूछती है, कौन सा ज़रूरी काम? पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन सूफी के इसरार पर बताता है कि मैं ख्वाब पकड़ने जा रहा हूँ। फिर सूफी इससे जिद करती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वो इसे साथ ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर बाहर सोए हुए देव जाग गए और इन्होंने सूफी को देख लिया तो वो बहुत खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। इसलिए वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, लेकिन सूफी के बहुत ज़्यादा इसरार पर वो इसे अपने साथ ले जाने पर राज़ी हो जाता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि तमाम देव गहरी नींद सो रहे हैं और इनके दरमियान में से गुजरने ही वाले होते हैं कि अचानक सब देव एक साथ जाग जाते हैं। बूढ़े देव को छेड़ते हैं और कहते हैं, पगवी, तुम कहाँ जा रहे हो? वो जवाब देता है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। देव कहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम इंसानों की दुनिया में जाओ। अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तमाम देव बूढ़े देव को बहुत तंग करते हैं। इसी दौरान सूफी को मौका मिलता है, वो एक गाड़ी में छुप जाती है। फिर बूढ़ा देव आसमान की तरफ इशारा करके कहता है, वो देखो, बादल छा गए हैं, बारिश होने वाली है। दरअसल तमाम देव पानी से डरते थे। इन्हें पानी का गैर मुत्तकी खौफ था। फिर बारिश शुरू हो जाती है और तमाम देव वहाँ से भागकर छुप जाते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर बूढ़ा देव और सूफी वहाँ से निकल जाते हैं और पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। चढ़ते चढ़ते वो बादलों के पास पहुँच जाते हैं। सूफी कहती है, यहाँ से सितारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बूढ़ा देव कहता है, मैं इनकी आवाज़ भी सुन सकता हूँ। वो बताता है कि मैं कायनात की हर चीज़ की आवाज़ सुन सकता हूँ। मैं चूंटियों और कीड़ों की आवाज़ भी सुन सकता हूँ, हत्ता कि दरख्तों की कहानियाँ भी सुन सकता हूँ। मेरी संवाद बहुत ताकतवर है। सूफी कहती है, मैं आपकी बातों पर यकीन नहीं कर सकती। बूढ़ा देव कहता है, ये सच है मेरी बेटी, तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। इसके बाद वो एक झील के पास पहुंचते हैं। वहाँ एक लंबा और हरा बड़ा दरख्त होता है। बूढ़ा देव पानी में छलांग लगा देता है और सूफी भी इसके साथ कूद जाती है। दोनों झील के दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं और वो ख्वाबों की दुनिया होती है, क्योंकि इस दरख्त से ख्वाब बूंदों की तरह टपकते हैं। बूढ़ा देव यहाँ से ख्वाब पकड़ने आता है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत से ख्वाब पकड़ते हैं। इनमें से अच्छे और बुरे ख्वाब शामिल होते हैं। ख्वाब पकड़ने के बाद वो वापस जाने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं और एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। बूढ़ा देव इसे अपनी उदास कहानी भी सुनाता है। वो कहता है कि यह तमाम देव मुझे पगवी कहकर बुलाते हैं, लेकिन वो एक बात सोचकर खुश भी होता है। वो कहता है कि मैंने एक ऐसे शख्स से भी मुलाकात की है जो मुझे दी बिग फ्रेंडली जॉइंट कहता था। ये सुनकर सूफी कहती है, अब मैं भी आपको दी बिग फ्रेंडली जॉइंट नहीं कहा करूँगी। वो ख्वाब पकड़ने के बाद शहर में घूमते हैं, जहाँ बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं और दी बिग फ्रेंडली जॉइंट इन बच्चों को इनकी नींद में अच्छे ख्वाब देता है, ताकि लोग अपने ख्वाबों में खुशी महसूस करें। यहाँ बताया जाता है कि दी बिग फ्रेंडली जॉइंट एक नरम दिल देव है, जो ख्वाबों की दुनिया से ख्वाब लाकर लोगों को खुशी देता है, चाहे वो नींद में ही क्यों ना हो। सूफी पूछती है कि आपको ख्वाबों के बारे में के वालिदैन ने बताया था? दी बिग फ्रेंडली जॉइंट कहता है, देव के कोई वालिदैन नहीं होते। फिर सूफी इससे इसकी उम्र पूछती है, इसकी उम्र कितनी है? दी बिग फ्रेंडली जॉइंट जवाब देता है, मेरी उम्र इस कायनात की उम्र के बराबर है। यानी देव भी कायनात की तख्लीक के साथ ही पैदा हुए थे, लेकिन वो इस कायनात में दीवारों के पीछे रहते हैं और ख़ुद को इंसानों से छुपाते हैं। फिर वो वापस जाने लगते हैं। अचानक सूफी पूछती है, मेरा कम्बल कहाँ है? असल में सूफी का कम्बल देवों की दुनिया में रह गया था।
دی بگ فرینڈلی جوائنٹ اس بات پر پریشان ہو جاتا ہے اور صوفی سے کہتا ہے اب تمہیں واپس نہیں لے جا سکتا کیونکہ دوسرے دیو اب تک جان چکے ہوگے کہ میرے ساتھ کوئی انسان ہے۔ یہاں دی بگ فرینڈلی جوائنٹ صوفی کو ایک حقیقت بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کئی سال پہلے ایک بچہ پایا تھا، وہ بچہ بھی تمہاری طرح معصوم اور خوبصورت تھا۔ اس بچے نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا جیسے تم نے دیکھا۔ میں اس بچے کو بھی دیو کی دنیا میں لے آیا تھا اور اس بچے نے مجھے پڑھنا سکھایا تھا۔ تم نے جو جیکٹ پہنی ہوئی ہے وہ اس بچے کی ہے، لیکن میں اس بچے کو اس کی دنیا میں واپس پہنچانے میں دیر کر بیٹھا تھا۔ وہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے جو اس معصوم بچے کو دیکھنا پڑا، کیونکہ اب تم بھی میری دوست ہو۔ پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ صوفی کو وہیں چھوڑ کر چلا جائے، لیکن صوفی اسے رکنے سے منع کرتی ہے اور اس کے ساتھ جانے کی ضد کرتی ہے۔ اس وقت وہ دیو اس کی بات نہیں مانتا اور صوفی کو یتیم خانے میں چھوڑ دیتا ہے۔ صوفی وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ بالکونی سے کود جاتی ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دی بگ فرینڈلی جوائنٹ اسے بچا لے گا۔ وہ ایسا ہی ہوتا ہے، دی بگ فرینڈلی جوائنٹ اسے بچا لیتا ہے۔ آخرکار وہ مجبور صوفی کو اپنے ساتھ دوبارہ دیو کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ وہاں باقی تمام دیو پہلے ہی اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب دیو جان چکے ہوتے ہیں کہ بوڑھے دیو کے پاس ایک انسان موجود ہے۔ تمام دیو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ انسان کون ہے اور کہاں ہے۔ وہ صوفی کے کمبل کی خوشبو سونگھ کر دی بگ فرینڈلی جوائنٹ کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اس کے گھر کا سامان توڑ پھوڑ دیتے ہیں، لیکن دی بگ فرینڈلی جوائنٹ صوفی کے کمبل کو جلا دیتا ہے تاکہ اس کی خوشبو ختم ہو جائے۔ پھر وہ تمام دیو سے کہتا ہے کہ اس کے گھر سے چلے جائے۔ صوفی دیوار پر لگی ہوئی ایک تصویر دیکھتی ہے، وہ تصویر ایک ملکہ کی ہوتی ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر صوفی کی ذہن میں ایک منصوبہ آتا ہے۔ وہ تصویر ایک ملکہ کی تھی۔ تصویر کو دیکھ کر صوفی ایک منصوبہ بناتی ہے۔ وہ دی بگ فرینڈلی جوائنٹ سے کہتی ہے کہ ملکہ کے لیے خواب تیار کرو، اس خواب میں دکھاؤ کہ اسی کائنات میں دیو کی ایک دنیا موجود ہے، اور یہ بھی دکھاؤ کہ یہ دیو بہت خطرناک ہے جو بچوں کو مار کر کھا جاتے ہیں، اور اس خواب میں مجھے اور آپ دونوں کو بھی شامل کرو تاکہ جب ہم ملکہ کے سامنے جائیں تو وہ ہمیں پہچان لے۔ یہ سن کر دی بگ فرینڈلی جوائنٹ ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ دیو کی دنیا کا ایک خواب بناتا ہے اور اس میں خود کو اور صوفی کو بھی شامل کرتا ہے اور شہر کے ان بچوں کو بھی شامل کرتا ہے جو غائب ہو چکے تھے۔ پھر وہ ملکہ کے محل کے قریب پہنچتے ہیں اور وہ خواب سوتی ہوئی ملکہ کے اندر منتقل کر دیتے ہیں۔ ملکہ وہ خواب دیکھتی ہے جو وہ دکھانا چاہتے تھے۔ جاگنے کے بعد ملکہ ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، کیونکہ دیو بچے کھا رہا ہوتا ہے۔ ملکہ اپنا خواب اپنی خاتمہ کو سناتی ہے۔ خاتمہ اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے فکر نہ کرے، یہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ وہ بار پڑھتے ہوئے کہتی ہے ایک عجیب واقعہ پیش آیا کیونکہ پچھلی رات بہت سے بچے اپنے گھر سے غائب ہو گئے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا آپ نے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ سن کر ملکہ کہتی ہے پردے ہٹا دو۔ جب پردے ہٹائے جاتے ہیں تو صوفی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سب دراصل خواب کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ اس خواب میں دی بگ فرینڈلی جوائنٹ کو بھی شامل کیا گیا ہوتا ہے۔ صوفی ملکہ کو دی بگ فرینڈلی جوائنٹ کے بارے میں بتاتی ہے اور ملکہ سے وعدہ لیتی ہے کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ پھر دی بگ فرینڈلی جوائنٹ ملکہ کے سامنے آتا ہے اور ادب سے جھک جاتا ہے۔ ملکہ بھی اپنا وعدہ پورا کرتی ہے۔ یہاں دیو کی ایک بات بھی دکھائی جاتی ہے، وہ صحیح الفاظ ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ الفاظ کو بگاڑ کر بولتے تھے۔ دی بگ فرینڈلی جوائنٹ انسان لفظ بھی صحیح نہیں بول پاتا تھا۔ اس کے بعد ملکہ اس کا خیر مقدم کرتی ہے اور انہیں شاندار ضیافت دیتی ہے۔ پھر وہ ملکہ کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ دیو کی دنیا میں 2 بڑے دیو ہیں جو بچوں اور انسانوں کو پکڑ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی پوری فوج تیار کرتی ہے۔ دی بگ فرینڈلی جوائنٹ کی دنیا سے وہ ہیلی کاپٹروں میں دیو کی دنیا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک مکمل منصوبہ بناتے ہیں۔ منصوبے کے مطابق دی بگ فرینڈلی جوائنٹ ایک خواب تیار کرتا ہے۔ اس خواب میں وہ دیو کے دلوں میں ان کے برے کاموں پر پچھتاوا اور شرمندگی بھر دیتا ہے، اور وہ ایسا خواب تیار بھی کر لیتا ہے۔ جب وہ خواب دیو تک پہنچائے جاتے ہیں تو اسے یاد آتا ہے کہ وہ ملکہ کی محل میں
خواہ پہنچانے والا آلہ بھول آیا ہے۔ یہ آلے کے بغیر وہاں جانا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اسے دیو کے درمیان جانا ہوتا ہے، لیکن صوفی ہمت دکھاتی ہے اور خواب کی بوتل سوئے ہوئے دیو کے پاس لے جاتی ہے۔ دیو کا سردار جاگ جاتا ہے اس سے پہلے کہ صوفی بوتل توڑ پاتی۔ جیسے ہی وہ دیو صوفی کو پکڑنے لگتا ہے وہ بوتل توڑ دیتی ہے۔ وہ خواب سوئے ہوئے دیو میں پھیل جاتا ہے۔ جاگنے کے بعد تمام دیو اپنے برے کاموں پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن دیو کا سردار پورا جاگ چکا ہوتا ہے اس لیے وہ کوئی پچھتاوا محسوس نہیں کرتا۔ وہ صوفی پر حملہ کرتا ہے۔ اسی وقت دی بگ فرینڈلی جائنٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ دیو سردار اپنے بڑے ہاتھ میں دی بگ فرینڈلی جائنٹ کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ ملکہ کی فوج ہیلی کاپٹروں میں وہاں پہنچ جاتی ہے۔ فوج تمام دیو کو گرفتار کر لیتی ہے۔ انہیں سمندر کے بیچ ایک جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چاروں طرف پانی ہوتا ہے۔ وہ دیو پانی سے ڈرتے تھے اس لیے وہ وہاں سے کبھی بھاگ نہیں سکتے، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے وہ وہیں قید ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ملکہ وہاں سبزیوں کے بیج پھینک دیتی ہے تاکہ دیو وہاں سبزیاں اگائے۔ وہ دیو اس سبزی کو ناپسند کرتے تھے لیکن مجبوری میں انہیں وہی کھانا پڑتا تھا اور وہ ساری زندگی وہیں رہتے ہیں۔ اس کے بعد صوفی کو دکھایا جاتا ہے وہ یتیم خانے میں نہیں رہتی بلکہ ملکہ کے محل میں رہتی ہے اور وہاں بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے دی بگ فرینڈلی جائنٹ سے بات کر سکتی ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ کائنات کی ہر آواز سن سکتا ہے۔ دوسری طرف دی بگ فرینڈلی جائنٹ اکیلا دیو کی دنیا میں رہتا ہے اور وہاں بہت سی سبزیاں اگاتا ہے اور اپنی زندگی سے مطمئن ہوتا ہے۔ صوفی روز کھڑکی کے پاس آ کر دی بگ فرینڈلی جائنٹ کو گڈ مارننگ کہتی ہے۔ یہ سن کر BFG اسے جواب دیتا ہے اور یوں یہ شاندار فلم یہی ختم ہو جاتی ہے۔